السلام علیکم، ویلکم ٹو قلم دان نوٹ۔ یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ناول عشق ذات از پلوشہ صافی، قسط نمبر 16۔ خرم 20 منٹ بعد واپس گھر آیا اور دونوں منزل پر مسکان کو پکارتا ہوا تلاش کرنے لگا۔ جب وہ کہیں نہیں ملی تو اس کے موبائل پر فون کرنے لگا، نمبر بند جا رہا تھا۔ خرم کو خوف لگا، اس نے پریشانی سے سر پکڑ لیا اور آگے کا لایا عمل سوچنے لگا۔ اس نے مایوسی سے ایک اور کال ملائی۔ کچھ دیر بعد عرفان تایا ابو اور تائی امی کے ہمراہ جھٹ سے گھر میں داخل ہوا۔ خرم وہیں لان میں پسینہ صاف کرتا چکر کاٹ رہا تھا۔ کیا ہوا خرم؟ تم نے بابا اور امی کے ساتھ ایمرجنسی میں گھر کیوں بلایا؟ تایا ابو اور تائی امی بھی فکر مندی سے خرم کو دیکھے جا رہے تھے۔ خرم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بتائے تایا ابو کو۔ پھر پوچھنے پر اس نے درپیش کیفیت بیان کی۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ عرفان پریشانی میں مسکان کے نمبر ملاتا رہا جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ حائل صاحب غضب سے خرم پر جھڑکنے لگے تھے پر عرفان نے پکڑ لیا۔ سوری تایا ابو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں حالات اتنے خراب ہوں گے۔ اس نے خوفزدہ عالم میں اپنی وضاحت کی۔ بابا، اس میں خرم کی کیا غلطی ہے؟ مسکان نے خود ضد کی۔ خرم تو منگنی میں جاؤ، میں یہاں سنبھالتا ہوں، اس نے ہمدردی سے خرم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اس وقت آپ لوگوں کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بات کو سمجھو خرم، تمہارا وہاں موجود ہونا لازمی ہے۔ اگر چچو نے دیکھ لیا ہم بھی نہیں ہیں، تم بھی غائب ہو تو سب پریشان ہو جائیں گے، اس لیے تم وہاں جا کے سنبھالو، میں یہاں سنبھالتا ہوں۔ عرفان کے سمجھانے پر خرم وہاں سے ہال چلا گیا جہاں ستارہ کی منگنی کی تقریب چل رہی تھی۔ نائلہ بیگم تو رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی اور حارث صاحب اضطراب میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتے رہے۔ عرفان انہیں تسلی دیتا پولیس کے پاس اسٹیشن میں اطلاع دینے چلا گیا۔ آدھ گھنٹے بعد وہ واپس لوٹا تو حارث صاحب اس پر جھپٹے۔ کیا کہا پولیس نے؟ وہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے، صبح شکایت درج کریں گے، اس نے بے بسی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر سے مسکان کا نمبر ملاتا رہا۔ ستارہ پورے فنکشن مسکان کی غیر موجودگی پر تپتی رہی۔ گھر پہنچ کر اس نے مسکان کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا، لیکن گھر پہنچ کر حقیقت سے آراستہ ہو کر اس کا غصہ پانی بن کر بہہ گیا۔ وہ روحانسی ہو کر گھر کے مردوں سے ایک ایک کر کے مسکان کو ڈھونڈ لانے کی التجا کرتی رہی، پر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ مسکان کا نمبر اب بھی بند آ رہا تھا اور ان میں سے کسی کے پاس اب تک اغوا کیے جانے کی کال بھی موصول نہیں ہوئی تھی۔ رات اسی کشمکش میں گزری۔ صبح شادی کے وقت عرفان کو کسی انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ ہیلو، جی میں عرفان ہوں۔ ہاں، وہ میری بہن ہے۔ کیا؟ کس اسپتال میں؟ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے ہیبت کے عالم میں کال پر گفتگو کی۔ مسکان کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسپتال بلایا ہے۔ گھر والوں کو پوچھنے پر اس نے بتایا۔ پاپا اور عرفان اسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ امی کی ضد پر انہیں بھی ساتھ لے جانا پڑا اور انہیں سنبھالنے کے لیے ستارہ بھی ساتھ چلے گئی۔ اسپتال پہنچ کر انہیں ریسیپشن سے فون کیے جانے کا پتہ چلا اور نرس کی ہدایت پر وہ مطلوبہ کمرے کے سامنے جا رکے۔ اندر سے ایک لیڈی ڈاکٹر برآمد ہوئی اور عرفان سے مخاطب ہوئی۔ آپ اس لڑکی کے گھر والے ہیں؟ اس نے پیشہ ورانہ مہارت سے پوچھا۔ جی، میں بھائی ہوں، یہ ماں باپ اور یہ کزن۔ عرفان نے سب کا تعارف کروایا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے بہت آنسوؤں سے پوچھا۔ حارث صاحب انہیں سنبھالنے لگے تھے۔ عرفان اور ستارہ دل تھامے ڈاکٹر کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ وقتوں میں اس لمبی فاقی النام لہجے میں سمجھانے لگی۔ دیکھیے، میں اب جو بتانے لگی ہوں آپ سب کو بہت حوصلہ اور صبر سے سننا ہوگا۔ میں سمجھ سکتی ہوں یہ وقت آپ کی بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی آزمائش کا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ بات تسلی سے سن لیجیے گا۔ سب نے اس دوسرے کی جانب سے خاموشی سے دیکھا۔ بات کیا ہے ڈاکٹر؟ کھل کر بتائیے، ہوا کیا ہے آخر؟ وہ نائلہ بیگم کو کرسی پر بٹھا کر ڈاکٹر سے مخاطب ہوئے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور پھر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ خبر ان پر بجلی گرنے کی مانند تھی۔ حارث صاحب سینے پر ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر پیچھے کرسی پر جا گرے جہاں نائلہ بیگم پہلے کی اپنا سر پیٹتی آہو بکا کر رہی تھی۔ ستارہ نے اپنی چیز روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔
عرفان سانس لینا بھول گیا تھا۔ اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا کہ ان کو بزرگوں کو سنبھالنا ہے یا خود کو۔ ان کو سناٹے میں جاتے دیکھ کر ڈاکٹر پھر بولنا شروع ہوئی۔ اس کے جسم پر کئی جگہ تشدد کے نشان ہیں۔ دوستوں لگتا ہے اس نے اپنا دفاع کرنے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ۔ وہ سب تم سادے کھڑے ڈاکٹر کی بات سنتے رہے۔ زیادہ دور اس کا گلا دباؤ جانوں سے اور اس کے چیختے رہنے سے آواز پوری طرح بیٹھ چکی ہے۔ ابھی بھی مسکان کے بے ہوش ہو جانے پر ان کو لگا وہ مر گئی، اس لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح کچھ اسٹوڈنٹس کے گروپ کو وہ ہاؤو کے پاس پڑی ملی تو اسپتال میں وہ وہ اس پر خاموشی توڑی اور آستہ سے کہا، اس کا ذہن اب بھی اس جملوں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ ایک سے زیادہ تھے، دو تھے۔ عرفان کی نامکمل بات کو ڈاکٹر نے مکمل کر دیا۔ عرفان نے کرتے تب سے آنکھیں بند کر لی۔ دیکھتے زحمت جتنا آپ پر فستا اس پہ تو زیادہ مسکان پر جس کے ساتھ وہ حادثہ ہوا ہو تو بہت گہرے فیصلہ میں ہے۔ اس کے جانے جیسا بات بگڑی ہوئی ہے، آپ سب کو دل بڑا کرنا ہوگا۔ ابھی آپ کو اس سے بھی سنبھالنا ہے۔ وہ دوست کہنا انداز ان سب کو سمجھا رہے ہوگی۔ ویسے کہ یہ پولیس کیس ہے، کوئی بھی ڈاکٹر قانونی کارروائی لینے سے پہلے ایسے مریض نہیں لیتے، پر میں نے انسانیت کے ناطے اس کا بدلہ تلاش کیا۔ آپ مسکان سے پہلے ہیں، اس لیے میں نے پہلے آپ کو اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ وہ کچھ چھپنے سے باہر آ گئے، پھر آپ سب کی کراون سے اس کیس کو درج کراتے ہیں۔ وہ ان کو ہدایت جس سے واپس کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کچھ منٹ بعد ڈاکٹر واپس نکلی تو عرفان نے انہیں مخاطب کیا، کیا ہم مسکان سے مل سکتے ہیں؟ اس نے دل گرفتگی سے پوچھا۔ ابھی نہیں، ہم نے اسے آرام اور آور انجیکشن لگایا ہے، اس وقت وہ سو رہی ہے، جیسے اٹھتی ہے نرس آپ کو اطلاع کر دے گی۔ وہ جواب دے کر اپنے آفس کے جانب بڑھ گئی۔ جب وہ نیند سے اٹھی تو نرس کو اطلاع کرنے پر وہ اس سے ملنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ نائلہ بیگم تو جاتے ہی اس سے لپٹ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ ستارہ اور عرفان اس کے سرہانے کھڑے نائلہ بیگم کو چپ کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ بابا اس کے زخمی چہرے پر مزدہ جسم، سر اور ہاتھوں پر جگہ جگہ پٹی بندھی دیکھ کر ٹھٹک گئے اور وہیں دروازے پر ہی کھڑے رہ گئے۔ آگے آ کر اپنی پھول جیسی بچی کو اچھڑا ہوا دیکھنے کی ہمت نہیں ہو سکی ان میں۔ مسکان نے خالی ذہن اور سوجی ہوئی آنکھوں سے سب کو باری باری دیکھا اور رخ موڑ لیا۔ امی کی آواز اس کے رنج میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور لمبی لمبی سانس لیتے گھبرانے لگی۔ نرس اس کی حالت سمجھ گئی اور قریب آئی اور ان کو باہر جانے کے لیے کہا، اب سب باہر چلے جائیں۔ وہ ہمارے اسٹاف کو اونچا بولتے دیکھ کر بھی ایسے ہی آپ سے باہر ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پلیز سب باہر چلے جائیں۔ عرفان اور ستارہ نائلہ بیگم کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے باہر آ گئے۔ بابا، امی اور ستارہ کو گھر بھیج کر وہ رات عرفان وہیں رک گیا۔ اگلی صبح اس کی حالت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ گھر آ کر اسے سیدھا اس کے بیڈ روم میں لے گئے۔ امی نے لاکھ اسے کھلانے پلانے کی کوشش کی، لیکن نہ وہ کچھ بولی نہ کچھ کھایا۔ اس حادثے کے بارے میں گھر کے افراد کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ کومل اپنے سسرال والوں کے ساتھ اسلام آباد گئی تھی، اس لیے فی الحال اسے بھی انجان رکھا تھا۔ باقی گھر والے جہاں اسے ہمدردی کر رہے تھے، بابا نے اسے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ جب سے وہ گھر آئی تھی ایک دفعہ بھی وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس رات مسکان ان کے رویے پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ آواز بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی رونے کی آوازیں کوئی نہیں سن سکا تھا۔ 3 دن بعد اس کی پٹیاں اتر گئی تھیں۔ شام کے وقت اس نے لاؤنج میں بھاری پر کم آواز میں کسی کو گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ دروازے کے پاس آ کر دیکھنے لگی۔ 2 پولیس اہلکار صوفے پر بیٹھے بابا سے بات کر رہے تھے اور بابا ماتھے پر شکن لیے ہاتھ اٹھا کر انہیں تردید کر رہے تھے۔ مجھے نہیں کروانا کوئی کیس، کیا مل جائے گا کیس کر کے؟ کیا میری بیٹی کی عزت واپس آ جائے گی؟ کیا اس کے دامن پر لگے رسوائی کے داغ مٹ جائیں گے؟ نہیں نا، بس مجھے نہیں کرنا کوئی کیس، لیکن بابا اس کے گناہ گاروں کو سزا مل جائے گی، مجھے کسی کو سزا نہیں دلوانی۔ آپ غلطی کر رہے ہیں حارث صاحب، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ آپ کا شکریہ، ہمیں آپ کی مدد درکار نہیں ہے۔ پولیس اہلکار تن تاثرات کے ساتھ واپس چلے گئے۔ گھر میں تناؤ کا سما تھا۔ بابا کسی اور سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے 3 دن تک ان کے یہاں یہی سب چلتا رہا۔ پولیس اور جرنلسٹ کے چکر لگتے اور بابا ان کو گیٹ سے ہی جواب دے دیتے۔ ان سب کے چلتے آس پاس محلے والوں کو شک پڑ گیا اور ان میں سے اکثر ان کے گھر پوچھنے بھی آ جاتے، جن عرفان اور ستارہ کو خاص ہدایات دیے گئے تھے کہ وہ کسی کو اس حال میں مسکان سے ملنے نہ دیں۔ اگلے دن صبح سویرے ہی زنانہ حقوق کی سربراہ اپنے اہلکاروں سمیت ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔
पापा के मना करने के बावजूद वो घर के अंदर दाखिल हुई और मुस्कान के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। मुस्कान, बाहर आओ, हमें पता है तुम अंदर हो, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कब तक तुम्हारा ये जालिम बाप तुम्हें कैद रखेगा? तुम अपने साथ हुए जुल्म के लिए आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके पीछे उसके एहलकार ने भी बुलंद आवाज़ में नारे लगाए। मुस्कान बंद दरवाजे के पीछे डरी सहमी एक कोने में ज़मीन पर सर घुटनों में छुपाए बैठी थी। जब उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुस्कान ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो औरत पापा से मुखातिब हुई। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ और बुलंद थी कि मुस्कान बआसानी उसकी बातें सुन सकती थी। आपको अपनी बेटी को हमसे बात करने पर राज़ी करना पड़ेगा। हमें उसका बयान चाहिए। आज वो हमारे साथ देगी तो कल को कोई और ऐसे सानहे से बच जाएंगी। बाबा फिर भी इनकारी रहे। अगर आप इसी तरह खामोश रहे तो सबको लगेगा कि कोई ये रेप नहीं हुआ है। आपको अपनी बेटी के किसी नाजायज़ ताल्लुकात का नतीजा है, इसलिए आप उसे छुपा रहे हैं। इसकी बातें मुस्कान पर कोड़ों की तरह बरस रही थी। वो मुंह पर हाथ रखे बेआवाज़ रोती रही। जारी है। मस्ट लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।